آپ جسم کے باقی تمام اعضاء پر غور کریں تو اکثر و بیشتر اعضاء میں ہڈی موجود ہے، لیکن زبان میں ہڈی نہیں ہے۔ زبان میں ہڈی کا نام و نشان تک نہیں۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہڈی سے پاک کیا ہے۔ کیوں؟ زبان کو نرم بنایا ہے، زبان کو ملائم بنایا ہے، تاکہ انسان اس زبان سے نرم گفتگو کرے، تاکہ اس زبان سے انسان شیریں گفتگو کرے، تاکہ اس زبان سے انسان نرم انداز کے اندر دوسرے سے مخاطب ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا مغرور ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا جبار ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، تو اس سے کیسے نرم انداز میں گفتگو کی جائے؟ مجھے بتلائیے کہ فرعون سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ بولیں سارے۔ فرعون سے بڑا کوئی متکبر ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بڑا کوئی مغرور ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو پیغمبروں کو بھیجا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو، اور جا کر کہا کہ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، لیکن فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، جب بھی تم اس سے گفتگو کرو گے، جب بھی تم اس سے بات کرو گے تو نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے نرم انداز سے گفتگو کرنے کے نتیجے میں اسے نصیحت حاصل ہو جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن اس زبان کو عورت کے لیے سخت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن کیوں دی گئی اور کب دی گئی؟ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے میرے نبی کی بیویوں، جب بھی تم مردوں سے گفتگو کرو تو سخت زبان استعمال کر کے گفتگو کرنا، نرم لہجے میں، میٹھے انداز میں، شیریں گفتگو مت کرنا، اس لیے کہ پتہ نہیں مردوں میں سے کس مرد کے دل کے اندر نفاق کا مرض ہو، پتہ نہیں مردوں کے دل کے اندر کیا جذبات اور احساسات ہوں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہاری عزت کو، تمہارے ناموس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج لوگ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں، جی میری بیٹی ہے، اس کے پاس سمارٹ فون ہے، موبائل فون ہے، ترغیب دی جائے کہ نہیں اپنی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو موبائل سے دور رکھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی تنگ نظر ہو، تم مولوی روشن خیال نہیں ہو، تم ہماری روشن خیالی کے اندر رکاوٹ بنتے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، چلو اگر اجازت دے بھی دی جائے کہ موبائل فون استعمال کرنے دیں، لیکن کیا اس موبائل فون کا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیا اس موبائل فون کو آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ میری نوجوان بیٹی رات کو جب سوتی ہے، اپنے کمرے میں، روم میں جاتی ہے، تو وہ اکیلے تنے تنہا کس سے گفتگو کرتی ہے، کیا گفتگو کرتی ہے، کیا کچیریاں کرتی ہے، کیا گل کھلاتی ہے؟ اگر یہ چیکنگ بیلنس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ تحقیق اور ریسرچ نہیں، یہ نگرانی اور نگہبانی نہیں، تو پھر یاد رکھیے بات صرف گفتگو تک محدود نہیں رہے گی، بات صرف بات چیت تک محدود نہیں رہے گی، بات بہت آگے تک جائے گی۔ لیکن بات جب بہت آگے تک چلی جائے گی تو